بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جعفر طیار کا قبول اسلام۔ حضرت جعفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام اور حضرت علی کے سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ حضور ایک روز حضرت علی کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ خاندان ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے 2 عزیزوں کو بارگاہ سمت میں برسویت دیکھا تو دل پر خاص اثر ہوا۔ وہ اپنے صاحبزادے حضرت جعفر کی طرف دیکھ کر کہا، جعفر تم بھی اپنے ابن ام کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کو خدائے لا یزال کی عبادت پر سجدے میں ایسا مزہ ملا کہ وہ بہت جلد یعنی حضور کے زید بن ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے کے قبل ہمیشہ کے لیے ان کے پرستاروں میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک 21-32 آدمی اس سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت جعفر اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس ان کا کاروان نگہت نور میں شامل ہو گئے، جس کے نتیجے میں اس ہاشمی نوجوان اور اس کی نوعمر بیوی نے قریش کے ہاتھوں وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں جھیلیں جن سے ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کو پالا پڑا۔ انہوں نے ہر اذیت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ان پر خار وادیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرنا گزیر ہے۔ بالآخر مشرکین کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبش کی راہ لی تو حضرت جعفر بھی اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن قریش نے یہاں بھی چین لینے نہیں دیا۔ نجاشی کے دربار میں مکے سے گراں قدر تحائف کے ساتھ ایک وفد آیا۔ اس نے درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ ہو کر حضور کی حکومت میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے، حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ اس مطالبے کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں سے بلا کر پوچھا، وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب سب چھوڑ دیا؟ مسلمانوں نے نجاشی سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر کو منتخب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر کی، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ فرض ہم اس بدبختی میں تھے کہ خدا نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کو سکھایا، اور ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑا، صرف ایک خدا کی پرستش کی، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے طرح طرح سے ظلم و تشدد کر کے ہم کو بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہا۔
یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی نے کہا تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہ دوں گا۔ حضرت جعفر حضور کے مدینے کی ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے۔ سن 7 ہجری میں وہ حبش سے مدینہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے ان دور افتا 2 بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت جعفر سامنے آئے تو حضور نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔